گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار آمینہ کے لال، بے کسوں کے کس، بے چاروں کے چارہ، بے سہاروں کے سہارا، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا و داتا، بروز قیامت اپنے دامن کرم میں چھپا لینے والے آقا، مصطفیٰ کریم حوض کوثر کے مالک میرے مصطفیٰ، پل صراط کے مالک میرے مصطفیٰ، معراج کی رات بہت تیزی کے ساتھ سفر فرمانے والے آقا، مژدہ جاویداں سنانے والے آقا، ہم گناہگاروں کو اپنے دامن کرم میں چھپا لینے والے آقا، معراج کی رات اپنے ماتھے کی نگاہوں سے اپنے رب کا دیدار فرمانے والے آقا، اپنی گناہگار امت کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے والے آقا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ عالیہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند خراج عقیدت پیش کریں، محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ لائق مبارکباد ہیں آپ حضرات اور ممبران کمیٹی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ایک جلسے کا انعقاد کیا، اور انعقاد اس وجہ سے ہوا، اس محبت میں ہوا، اس عقیدت میں ہوا کہ آپ کے مدرسہ اہل سنت اسلامیہ عثمانیہ مدرسہ اہل سنت میں 4 طلبہ اس وقت جو مکمل الحمدو کے الف سے لے کر سورہ ناس کے آخری سین تک اللہ رب العزت کے مقدس کلام کو 4 طلبہ نے اپنے مکمل سینے کے اندر محفوظ فرما لیا ہے۔ اللہ رب العزت کی مقدس کتاب کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا ہے، جس کے بارے میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آئیے حضرات ایک مرتبہ ذرا نبی اور آل نبی پر اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ اللہ رب العزت کی مقدس کتاب قرآن عظیم فرقان حمید کو 4 طلبہ نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، اور زمانے کو یہ بتا دیا، دنیا والوں کو یہ بتا دیا، خدا کی قسم حضرات جو قرآن کو رات دن مٹانے پر کوشش کر رہے ہیں، قرآن دنیا سے ختم ہو جائے، قرآن دنیا سے مٹ جائے، قرآن اسلام دنیا سے ختم ہو جائے، قرآن دنیا سے مٹ جائے، اسلام دنیا سے ختم ہو جائے، لیکن اللہ اکبر ان 4 طلبہ نے اور حضرات دنیا کے اندر جتنے بھی طلبہ ہیں اپنے سینوں میں قرآن عظیم کو مکمل حفظ کرنے کے بعد میں اپنے سینے میں بسانے کے بعد میں وہ طلبہ یہ بتا رہے ہیں، وہ حفاظ و قرہ یہ بتا رہے ہیں، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے تو زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی کہہ رہا ہے قرآن کو مٹا دیا جائے، کوئی کہہ رہا ہے اسلام کو مٹا دیا جائے، کوئی 26 آیتیں قرآن سے نکالنے کی بات کر رہا ہے، اللہ اکبر، کوئی قرآن کو مٹانے کی بات کر رہا ہے، کوئی حضرات محترم قرآن کو دنیا سے نیست و نابود کرنے کی بات کر رہا ہے، لیکن حضرات محترم نہ قرآن کل مٹا تھا، ذرا جیتواڑا کے سنی دل مسلمانوں محبت کے ساتھ مسکرا کر کے کہیے سبحان اللہ، نہ قرآن کا
کل مٹا تھا، نہ قرآن آج مٹا ہے، نہ قرآن صبح قیامت تک مٹ سکتا ہے، کیونکہ حضرات محترم اگر دنیا کی کوئی کتاب ہوتی ہم مان لیتے کہ مٹ جائے گی، اگر کوئی ہندی کی کتاب ہوتی، اگر کوئی معمولی اردو کی کتاب ہوتی ہم مان لیتے کہ مٹ جائے گی، لیکن اگر کوئی قرآن کے تعلق سے کہے کہ قرآن دنیا سے مٹ جائے گا، قرآن کو ہم مٹا دیں گے، لیکن حضرات وہ قرآن کو نہ مٹا سکیں گے۔ خدا کی قسم حضرات یہ سورج پورب سے نہیں بلکہ حضرات پچھم سے تو نکل سکتا ہے، لیکن قرآن کی عظمت پر آنچ نہیں آ سکتی ہے۔ اس لیے صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، اگر مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو۔ یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے، یہ قرآن میں پڑھو۔ کل ہونے والا کیا ہے، یہ قرآن میں پڑھو۔ کل ہونے والا کیا ہے، یہ قرآن میں پڑھو۔ قرآن مٹنے والی چیز نہیں ہے، اسلام مٹنے والی چیز نہیں ہے۔ ارے ان ظالموں سے کہہ دو، ان مکاروں سے کہہ دو، ان ظالموں سے کہو اگر قرآن مٹتا، اللہ اکبر حضرات محترم اگر اسلام مٹتا تو حضرات کربلا کے میدان میں مٹ جاتا، اللہ اکبر اسلام مٹتا تو جنگ بدر میں مٹ جاتا، لیکن حضرات محترم آپ کو کیا تاریخ کو پتہ نہیں، 22,000 کا لشکر 72 کے سامنے تھا، لیکن 22,000 کا نام و نشان نہ مٹا۔ خدا کی قسم 72 آج بھی موجود ہے، 72 آج بھی زندہ ہے، 72 آج بھی موجود ہے، اس لیے کہ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اور مٹ گئے آلے محمد کو مٹانے والے اب بھی زندہ ہے محمد کے گھرانے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، اب بھی زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے، اب بھی زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے۔ نہ تو قرآن مٹا تھا، نہ اسلام مٹے گا، نہ قرآن مٹے گا۔ اللہ اکبر پیارے حضرات محترم ہم مان لیتے اگر کوئی اور عام کتاب ہوتی ہاں مٹ جائے گی، کوئی ایسی ویسی کتاب ہوتی تو مان لیا جاتا کہ مٹ جائے گی، لیکن قرآن نہیں مٹے گا۔ آپ کہیں گے سید صاحب قرآن کیوں نہیں مٹے گا، بتائیے تو صحیح۔ اللہ اکبر پیارے حضرات اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو توریت عطا فرمائی، لیکن حفاظت کا اپنے ذمہ وعدہ نہیں لیا ہے اللہ نے۔ حضرت داؤد کو زبور عطا فرمائی، اللہ نے یہ نہیں فرمایا داؤد ہم زبور دے رہے ہیں حفاظت ہم فرمائیں گے۔ موسیٰ کو توریت دی، اللہ نے نہیں فرمایا اللہ اکبر موسیٰ ہم تمہیں توریت دے رہے ہیں حفاظت ہم فرمائیں گے۔ عیسیٰ کو انجیل عطا فرمائی، لیکن اللہ نے نہیں فرمایا عیسیٰ ہم تمہیں انجیل دے رہے ہیں حفاظت ہم فرمائیں گے، لیکن خدا کی قسم کہیں حفاظت کا وعدہ رب نے نہیں لیا، نہ تو موسیٰ سے فرمایا موسیٰ حفاظت ہم فرمائیں گے، داؤد حفاظت ہم فرمائیں گے، عیسیٰ حفاظت ہم فرمائیں گے، بلکہ حضرات جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو قرآن دیا، اپنے محبوب کو لاریب کتاب عطا فرمائی، اپنے محبوب کو مقدس کتاب عطا فرمائی، تو اللہ نے ارشاد فرما دیا محبوب قرآن بھی ہم دے رہے ہیں حفاظت بھی ہم فرمائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب ماشاءاللہ، ہم کریں گے فرمائیں گے۔ اور 14واں پارہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی حفاظت فرمائیں گے۔ بے شک بے شک۔ معزز سامعین اکرام، یہ قرآن اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ پر نازل صلی فرمایا اللہ علیہ وسلم، اور اس شان سے نازل فرمایا، اس شان سے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو قرآن دیا۔ ارے وہ محبوب
وہ محبوب جس مہینے میں آیا وہ مہینہ بے مثال. بے شک بے شک. محبت سے بول دو سبحان اللہ. جس مہینے میں آیا وہ مہینہ بے مثال. جس دن آیا وہ دن بے مثال. جس مبارک گھڑی میں محبوب تشریف لایا وہ مبارک گھڑی بے مثال. بے شک بے شک. سبحان اللہ. بے مثال. میرے مصطفیٰ کے والدین بے مثال. میرے مصطفیٰ کے والدین بے مثال. یہاں تک کہ میرے مصطفیٰ کا آنا بے مثال ہے اور میرے مصطفیٰ کا دنیا سے جانا بے مثال ہے. دنیا سے جانا بے مثال ہے. اللہ اکبر پیارے حضرات, اللہ رب العزت نے اس محبوب کو قرآن دیا ہے, اس محبوب کو قرآن عطا کیا ہے, اس محبوب کو مقدس کتاب عطا کی ہے, جس کے بارے میں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی کی سرزمین سے پکارتے ہیں اور بڑے اچوتے انداز میں لکھتے ہیں, بڑے اچوتے انداز میں کہتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی, جس کے طلبوں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. سارے